کہ الیکٹرک کے ایشو پہ یہ بات کروں گا کہ جو منسٹر صاحب لاتھوں کے بھوت نا باتوں سے نہیں مانتے. یہ میٹنگ والے نہیں ہے کہ الیکٹرک والے. ان کو تو میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, آئی جی صاحب بھی بیٹھے میں کریں ذرا پولیس والوں کے حوالے. یہ ایف آئی آر انتظامیہ نہیں, یہ جو وائس رائے بنا بیٹھا ہوا ہے نا سی او کے الیکٹرک, اس کے خلاف کاٹی جائے. یہ میری ڈیمانڈ ہے. یہ بدماشی لگائی ہوئی ہے اسپیکر صاحب ان لوگوں نے. سب پریشان ہیں, سب پریشان ہیں. اس شہر میں رہنے والا ایک ایک شخص پریشان ہے کہ الیکٹرک کی بدماشی سے. یہاں منسٹر سے ملنے کے جو ایکسیسیبلٹی والا ایشو ہے, فالتو میں عوامی نمائندے ویسے ہی بدنام ہوتے کہ جی یہ منسٹر حضرات ملتے نہیں ہیں, یہ ایم پی اے ملتے نہیں ہیں, یہ ایم این ایز ملتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑے بدماش تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے کہ الیکٹرک والے, یہ عوام کی سنتے نہیں ہیں. یہ وہ جو حرکتیں کر رہتے ہیں نا, یہ جو انگریز کے زمانے میں ہوتی تھی کہ قبیلے کا کوئی ایک شخص اگر قصوروار ہوتا تھا تو اس کی سزا پورے قبیلے کو دی جاتی تھی. یہ رویہ اس وائس رائے نے, جو سی او صاحب ہیں کہ الیکٹرک کے, مونا سلوی, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ جو بدماشی ہے ان شہریوں کے ساتھ مچائی ہوئی ہے. اگر 4 شہری 100 لوگوں میں سے 4 لوگ جو ہے اگر وہ چوری کر رہے ہیں, اس 4 لوگوں کی چوری کی سزا وہ 100 لوگوں کو دے رہا ہے. اور یہاں حکومت کی جانب سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے, اپوزیشن کی جانب سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے, مگر ان کی سنوائی کوئی نہیں ہو رہی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ اس مسئلے پر وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف سے سیریسنس کے ساتھ 2 ٹوک بات کریں کہ بھئی یہ کہ الیکٹرک کی بدماشی کراچی والے برداشت نہیں کر سکتے. یہ اپنا قبلہ درست کرے ورنہ بھاگے یہاں سے, اس شہر سے. یہ جو اتنی پریشانی, ہیٹ اسٹروک اسپیکر صاحب, جو محسوس کرنے والا ٹیمپریچر ہے اس شہر میں 50 سے کراس کر چکا ہے. ابھی عبدالوسیم بھائی دعا میں کہہ رہے تھے, کل فیصل عیدی صاحب کی جانب سے بھی جو چل رہے تھے بیانات کے جی جگہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجوہات ہے. میں منسٹر ہیلتھ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس کو ذرا سا دیکھیں کہ کیا یہ اسی طرح 2015-16 میں جس طرح ہوا تھا اسی طرح ہو رہا ہے. اس ایکسٹراڈنری موسم میں جس میں ہم بہت زیادہ گرمی یہاں پہ ہو رہی ہے, کراچی تک کشمور ہو رہی ہے. اچھا یہی حال ہیسکو کا بھی ہے. میں ذرا ہیسکو اور سیپکو پہ بھی آ جاؤں. بھئی ہیسکو والوں کی بدماشی اسی طرح لگی ہوئی ہے. 18 گھنٹے, خدا کا خوف کرے, مطلب 18 گھنٹے اس ٹیمپریچر میں کہ جس میں مطلب ٹیمپریچر 45-50 چل رہا ہے, اور اس میں جیکب آباد والے, دادو والے, بدین والے, ہیسکو اور سیپکو, یہ سکھر والے, یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی سی ایم صاحب سے کہ خدا را سی ایم صاحب اس بجلی کی جو ترسیل کی ذمہ داری یہ کمپنی ہے نا, ان تینوں کے لیے بالکل 2 ٹوک بات کریں وزیر اعظم پاکستان سے. اس میں کوئی ifs and buts والی بات نہیں ہے. سیدھی بات کریں کہ بھائی یہ لوگ اپنا قبلہ درست کریں, اور نہیں کر سکتے تو پھر بھاگے, ختم ہو گئی بات. یہ انرجی ویسے ہی اب پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے. اس پہ صوبہ جو ہے اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے. ہماری جان چھڑائے ان لوگوں سے. انہوں نے جو بدماشی لگائی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اسپیکر صاحب, بورڈز اینڈ یونیورسٹیز میں پھر دوبارہ بس یہ جو امپورٹنٹ چیزیں میرے ذہن میں آتی جا رہی ہیں, کیونکہ کل تفصیلاً میں نے اے ڈی پی پہ کوئی اچھی خاصی بات کر لی ہے, ڈیٹیل بات کر لی ہے میں بس یہ کچھ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں, یہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا محکمہ ہے یہاں پہ صوبے میں موجود. ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا, یقینی طور پہ سب کو پتہ بھی ہوگا, یہ 9 اور 10 کے امتحانات ہوئے تھے. اس 9-10 کے امتحانات میں یہ جو نقل کلچر ہے, یہ جو سینٹرز میں سہولیات کا نہ ہونا ہے. میں نے کل اپنے تعلیم کی جب میں نے اسپیچ اسٹارٹ کی تو میں نے پہلی ہی بات یہ رکھی کہ یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں, یہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ اس میں سیاست سے بالا ہو کے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ادھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے, ادھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے, مگر جو انتظامی مسائل ہیں بورڈ سے ریلیٹڈ, اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, تواتر کے ساتھ دہائیاں گزر گئی ہیں کہ یہاں پر جب 9 اور میٹرک کے امتحانات ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب سینٹر میں بچہ جاتا ہے پیپر دینے تو ایٹ دی 11th آور اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جی اس کا سینٹر جو ہے وہ اسکول اے نہیں ہے, اسکول سی ہے, وہ 4 کلومیٹر دور جائے گا. یہ جو انتظامی جو پریشانیاں ہیں جو لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اسٹوڈنٹ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں, یہ اسپیکر صاحب کب تک سنتے رہیں گے ہم لوگ؟ 2024 چل رہا ہے, 1947 میں آزادی لی, 2024 چل رہا ہے. ہم اپنے بچوں سے امتحان بھی ٹھیک انداز سے نہیں لے سکتے ہیں تعلیمی.
میں کسی بلیم گیم میں نہیں جا رہا ہوں کہ آپ کی منسٹری یا آپ کا فلانا اور ڈھمکا، میں نہیں جا رہا. یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں کون سا بڑا کام ہے؟ اس میں کون سا بڑا کام ہے؟ اس کے لیے کون سا ہمیں جو ہے وہ ناسا والوں کو انوالو کرنا پڑے گا؟ پورے سندھ میں یہی حال ہے. کراچی سے اٹھائیں کشمور تک چلے جائیں. اور میں تو ڈیورنگ ایک مرتبہ وہ ایگزامز کا دور تھا تو میں بدین میں تھا موجود. میں بات بتا رہا ہوں شاید 2011-12 کی. پیپر جو ہیں وہ ہوٹلوں پہ مل رہے تھے اور وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سالو ہو رہے تھے، تاکہ وہ سالو ہو جاتے تو وہ بچے اندر جو ہے وہ چھاپ لیتے. یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی صرف ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے؟ یہ سندھ کی عوام کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہاں خاموشی ہے، مجرمانہ خاموشی ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز، کے ایم سی، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، ریونیو کی زمین ہے. میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1947 سے لے کر 2016 تک جتنی بھی زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں اس دورانیے میں سندھ میں 47 سے لے کر 2016 تک، وہ سارے قبضے ایک جگہ رکھ دیجئے، اور وہ قبضے جو سن 2016 سے 2024 تک ہو رہے ہیں ان محکموں میں، وہ ایک جگہ رکھ دیجئے. زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور 1947 سے لے کے 2016 تک یہ جو آوازیں آ رہی تھی نا چائنا کٹنگ والی، وہ بھی شامل کر لیں. اس سے 50 گنا زیادہ لینڈ گریبنگ یہاں پہ پورے صوبے میں ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب، کون سے محکموں کی بات نہیں. کوآپریٹو سوسائٹی میں نے ایک تفصیلاً اس پہ پریس کانفرنس بھی کی کہ کس انداز سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کی جاتی ہے. پھر وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پہلے ہی ڈھونڈ کے آ رہا ہوتا ہے کہ میری اس سوسائٹی میں جو ہے وہ کتنے ایمینٹی پلاٹس ہیں، کتنی ایس ٹیاں ہیں، تاکہ وہ پلان بنا کر آتا ہے نا، وہ پلان بنا کر آتا ہے کہ اس سوسائٹی میں اسپیسیفکلی کتنے خالی پلاٹ ہیں تو کتنے کا دھندا ہو جائے گا. اسی حساب سے اس کی ایڈمنسٹریٹر تعیناتی کے رشوت کے ریٹ ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب، یہ کب تک یہ والے مسائل ہم کیری کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ مسائل ہم کیری کرتے رہیں گے؟ اسی طرح کے ایم سی کی بات کر لوں. کے ایم سی میں ابھی پچھلے دنوں میرے حلقہ انتخاب میں ایک جگہ جو ہے وہ قبضہ ہو رہی تھی. لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب نے بتایا نا کہ کل بتا رہے تھے وہ کہ بھائی اگر کہیں کوئی قبضہ ہو رہا ہے، کوئی دو نقشے کے پاس کیے بغیر جو ہے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں بلڈنگز بن رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ ہمیں نشاندہی کریں اور ایکشن نہ ہو تب. جناب، میں نے 3 ہفتے پہلے میئر کراچی کو لیٹر لکھا، 3 ہفتہ پہلے میئر کراچی کو لیٹر لکھا اور اس میں جگہ بتائی کہ فلانی جگہ پہ فلانی جگہ پہ فلانی جگہ پہ خدارہ قبضہ ہو رہا ہے. ڈی سی سے بات کی، اے سی سے بات کی، کے ایم سی کے میئر سے بات کی. الحمدللہ وہ جو قابضین تھے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. وہ قبضہ ہو گیا، وہ قبضہ ہو گیا اورنگی ٹاؤن میں، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. میرے حلقہ انتخاب، انفیکٹ میں جس یو سی میں رہتا ہوں اسی یو سی کا ہے یہ کام. آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے جناب، آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. آرٹیکل 140 سے کل منسٹر لوکل گورنمنٹ نے یہ بات کہی کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سب اٹھا کے ہم لوکل گورنمنٹ کو دے دیں. میں بس اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میری جماعت کی طرف سے بہت تواتر کے ساتھ کوئی 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. میں صرف ایک کوٹ کروں گا سینگ کو آرٹیکل 140 سے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ایک میں بس کوٹ کرنے لگا ہوں ان کی بات کو. Either power must pass to the people or everything will be perish. اسپیکر صاحب، وہ انگلش میں بول دیا میں نے شاید اس لیے اینی ویز. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو بہت کچھ ہو رہا ہے نا. جی مجھے پتا ہے، جی مجھے پتا ہے، ریلیونٹ تھا نا. مگر اینی ویز ڈپٹی اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ میرے ہاتھ میں مینیفیسٹو 2024
میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق پہلی جو ڈیسک ہے نا وہ اس جانب سے بجی گئی ہے. ہاں چھپائیں جناب, میں نے اسی لیے تو اٹھایا. اینی ویز, اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اسپیکر صاحب؟ یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, یہ بھی تاریخ میں شاید پہلی بار ہو رہا ہوگا. سلوگن ہے چنو نئی سوچ کو. مجھے پتہ ہے کیا لگا جب میں نے یہ مینیفیسٹو پڑھا, مجھے پتا ہے یہاں 90% سے زائد لوگوں نے یہ مینیفیسٹو پڑھا تک نہیں ہوگا, خیر مجھے یہ بھی پتا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ جو لکھا ہوا ہے نا چنو نئی سوچ کو, یہ تھا پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا سلوگن. سندھ حکومت نے پتہ ہے کیا سمجھ لیا؟ پڑھ دیتا ہوں میں دوبارہ. چنو نہیں سوچ کو. یا اس کو اس طرح بھی کر لیتے ہیں کہ چھوڑو ایسی سوچ کو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ علی خورشیدی صاحب, آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں یہ چنو نئی سوچ کی ہی وجہ سے آج میں ڈپٹی اسپیکر بنا بیٹھا. جی میں اس کا بھی بتاؤں گا, آپ کا بھی. چلے اچھا ہوا آپ نے چھیڑ دیے وہ تار جو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. اینی ویز, جناب نہیں, آج چھٹی پر ہیں. اسپیکر صاحب, یہ بڑا زبردست مینیفیسٹو ہے. میں نے اس کو گو تھرو کیا, مجھے 3-4 دن لگے اور میں نے تھورلی جو ہے وہ اس مینیفیسٹو کا, اور یہ بڑا زبردست. میں نے بہت ساری 1-2-3 جماعتوں کے مینیفیسٹو پڑھے, اور ان تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ بہترین جو لگا وہ مینیفیسٹو مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو لگا. میں نے کہا تھا نا صرف تنقید نہیں ہوتی. بہت سارے ممبران نے بولا جی تنقید ہی ہوتی ہے یہاں پہ. بھائی جو اچھی بات ہوگی تو وہ بتائیں گے نا, ہم کریں گے نا. اب اس کا تھوڑا میں آپریشن کر دوں. اب میں آ جاتا ہوں آگے. اسپیکر صاحب, اس کے پیج نمبر 8 میں, اس مینیفیسٹو کے پیج نمبر 8 میں گرین نیو ڈیل کے نام سے پورا ایک ٹاپک ہے, اور اس میں تھورلی بتایا گیا ہے کہ کس انداز سے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج امپیکٹ, اور پھر سولرائزیشن, دیگر چیزیں تمام ڈیل. ایک اور بات کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی تصویر بھی اس مینیفیسٹو کے فرنٹ پہ لگی ہوئی ہے. آ گیا خوش آمدید, آ گئے فائنلی. اسپیکر صاحب, بڑا زبردست مقدمہ. مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو قرارداد بھی پاس کی گئی تھی اس اسمبلی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, جو بینگ وزیر خارجہ فارن منسٹر آف پاکستان, جو ان کے ایفرٹ سے, اور پھر کس طرح کلائمیٹ چینج پر جو ہے وہ پوری دنیا کو بتلایا گیا کہ اس کا امپیکٹ, پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے کہ جس میں کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے. اسپیکر صاحب, ایک جانب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنی مینیفیسٹو میں یہ بات لکھتی ہے کہ چنو نئی سوچ کو, اور کلائمیٹ چینج پہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑا زبردست پرو ایکٹیولی انہوں نے تمام دنیا کو بتلایا. میں یہ بات سننے کے بعد اگر کوئی تھرڈ پرسن ہوگا وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اس جماعت کی حکومت جس صوبے میں موجود ہے وہ تو اس پہ بڑا ہی زبردست کام کر رہی ہوگی. کوئی ایک تھرڈ پرسن ایسا ہی سوچے گا کہ بھائی جماعت کے چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں, اتنا زبردست ان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے اس حوالے سے, ان کا ویژن بڑا براڈ ہے. میں دیکھتا ہوں کلائمیٹ چینج. اب کلائمیٹ چینج کی ڈیٹیل میں نے اٹھائی, میں 2008 سے شروع کر لیتا ہوں. 2008 ایلوکیشن کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ اینڈ کوسٹل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں جو اس ڈپارٹمنٹ. 2008 ایلوکیشن 150 ملین, خرچ 25 ملین. آگے بڑھتے ہیں. 2009 ایلوکیشن 199 ملین, خرچ 27 ملین. 2010 ایلوکیشن 179 ملین, خرچ 10 ملین. 2011 200 ملین ایلوکیشن, خرچ 10 ملین. 2012 ایلوکیشن 274 ملین, خرچ 0.2 ملین. 2013 ایلوکیشن 215 ملین, خرچ 0.58 ملین. اب آ جاتا ہے 2014.
یہ حکومت سوچتی ہے ہم اتنا بھی خرچ کیوں کر رہے ہیں. ہم ایک کام کرتے ہیں, 2014-15 میں ایلوکیشن ہوتی ہے 155 ملین اور خرچ کتنا ہوتا ہے؟ شنیہ. 2015 ایلوکیشن 115 ملین, خرچ زور سے بولو نا بھائی, زیرو. 2016 میں خرچ ہوتا ہے, یہ بھی بتاؤں گا, میں نے کہا تھا نا صرف تنقید نہیں, اچھی بات بھی بتاؤں گا. 155 ملین ایلوکیٹ ہوتا ہے, 107 ملین خرچ ہوتا ہے. 60% تو چلے خرچ کیا اس دفعہ. 2017 137 ملین ایلوکیٹ ہوتا ہے, 139 ملین خرچ ہوتا ہے, زبردست. 2018 157 ملین ایلوکیٹ ہوتا ہے, خرچ ہوتا ہے صفر. 2019 صفر, 2020 صفر, 2021 صفر, 2022 صفر. تو یہ چھوڑو ایسی سوچ کو ہے پیپلز پارٹی نے کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس طرح سمجھتی ہے اس لائن کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ والی بات, ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. یہ اپنی لیڈرشپ کی نہیں سنتے, یہ اپنے مینیفیسٹو کے اکارڈنگ کام نہیں کرتے. اسپیکر صاحب, کل سے لے کر آج تک, کل میں نے اپنی بجٹ اسپیچ کا آغاز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قومی اسمبلی کی اسپیچ کو بنیاد بنا کے کیا. میں نے اس کے آگے مرحلے میں جا کے ADPs بتائیں جو خود صوبائی حکومت کی ہے. اب میں مینیفیسٹو پہ بات کر رہا ہوں, یہ میرا بنایا ہوا نہیں مینیفیسٹو ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا مینیفیسٹو ہے. اس کلائمیٹ چینج پر مینیفیسٹو کے اگینسٹ صوبائی حکومت کام کر رہی ہے. اسپیکر صاحب, اسی مینیفیسٹو کے پیج نمبر 9 ایجوکیشن فار آل, جو سیل ٹیکس بڑھا ہے 13 سے 15, اس میں ایجوکیشن بھی کیٹیگری آتی ہے, آتی ہوگی نا. پھر قول و فعل میں تضاد. ایک طرف آپ ایجوکیشن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, بچوں کو آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 8.8 ملین, منسٹر صاحب ایسے ہی ہے, کم ہے 4 ملین. ایگری میں بھول گیا, 4 ملین. تو یہ اپنے قول و فعل میں تضاد. پھر اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یہ میں مینیفیسٹو کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی اپنے گھر سے یہ ڈاکومنٹ نہیں لایا ہوں, لایا تو ویسے گھر سے ہی ہوں. پیج نمبر 9 میں دا ہیلتھ آف دا نیشن, اسی مینیفیسٹو میں صحت ایک نعمت, اس نعمت پہ بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے, بڑھایا ہوا ہے نا, 13 سے 15 سلیب کیا ہوا ہے نا سندھ فائنانس بل میں. سرکاری اسکول بڑے زبردست اور سرکاری اسپتال بڑے. ویلکم اسپیکر صاحب. سرکاری اسکول بڑے اسپتال جو ہیں بڑے زبردست چل رہے ہیں, مگر گورنمنٹ امپلائی کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں, پیج نمبر 10 غربت مٹاؤ. پتہ نہیں ٹائپو ایرر ہے, سندھ میں تو غریب مٹاؤ کا پروگرام چل رہا ہے. 20 منٹ. اسپیکر صاحب, اسی کے مینیفیسٹو کے پیج نمبر 11 میں جوان مستقبل دا یوتھ کارڈ کی بات کی گئی ہے. یہ یوتھ کارڈ, یہ اس شہر کے میں امن و امان کی صورتحال دیکھوں نا, کہ جس میں اس شہر کے نوجوانوں کو جس انداز سے قتل کیا جا رہا ہے, تو یہ یوتھ کارڈ نہیں ہے, یہ یوتھ کارڈ سمجھیے محکمہ داخلہ سے, یہ کاٹ رہے ہیں اس یوتھ کو. پیج نمبر 12 اسی مینیفیسٹو کا, پٹنگ ٹیکنالوجی ایٹ دا فور فرنٹ. اب یہ والی بات پہ تو ہنسی آئے گی, کتنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سندھ حکومت یوز کر رہی ہے. نہیں ویسے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بہرحال IT کے ایکسپورٹ پہ سندھ کا کنٹریبیوشن کتنا ہونا چاہیے, آپ اپنے مینیفیسٹو کے اکارڈنگ ہی, یہ صوبائی حکومت کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے. ایک اور اسی پیج پہ, پیج نمبر 12 میں اسی مینیفیسٹو کے لکھا ہوا ایز آف ڈوئنگ بزنس. اسپیکر صاحب, کیپٹل تو فلائی کر رہا ہے, یہاں پانی موجود نہیں ہے, الیکٹریسٹی کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا, گیس کے مسائل موجود ہیں. اگر زمین مل جاتی ہے تو وہاں پہ جب کام سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر SBCA والوں نے بھی تو آنا ہے, اور جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو جو علاقائی پولیس والے ہیں وہ بھی تو مٹھائی لینے آئیں گے نا بھائی, یا نہیں آئیں گے. مگر ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہے.
کیوں؟ کیونکہ مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے بالکل کانٹرڈکشن ہے, پرپینڈیکولر پالیسی ہے صوبائی حکومت کی اس مینیفیسٹو کے اگینسٹ. پیج نمبر 30 کوئکلی آ جاتا ہوں آگے جلدی جلدی تاکہ ریپ اپ کر سکوں. اپ ہولڈنگ ہیومن ڈگنیٹی. سر کون سی ڈگنیٹی سر, کون سی ڈگنیٹی یہاں پہ؟ اب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر وہ انکم سپورٹ کی بات کروں گا, پھر وہ بھی بری لگ جائے گی. ڈگنیٹی یہاں تو ڈگنیٹی رول رہی ہے شہروں میں, لوگوں کو چوک پہ چوراہوں پہ اسی طرح مار دیا جا رہا ہے, کاٹ دیا جا رہا ہے گاجر مولی کی طرح. کون سی ڈگنیٹی کی بات ہو رہی ہے یہ؟ پیج نمبر 33 ہیومن رائٹس فار مائنورٹی, بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے اس مینیفیسٹو میں. اسپیکر صاحب, ایک مائنورٹی کے ایم پی اے کو ڈپٹی اسپیکر بنا کر مائنورٹی کے رائٹس کا کلیم کرنا کہ جی ہم نے بڑے رائٹس دے دیے, اس طرح کہانی چلنے والی نہیں ہے. پھر نام لینا شروع کروں گا, پریا کماری, یہ سارے واقعات ہیں نا. کتنا مائنورٹی کا رائٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے. میں یہ سارے ٹاپکس اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اصل بات بتا سکوں کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ اس مینیفیسٹو پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیج نمبر 41 واٹر لائف مینیجنگ اسکیسٹی اینڈ ایکویٹی. اسپیکر صاحب مجھے یہ مجھے فارمولا نہیں سمجھ میں آتا. اس شہر کراچی کی آبادی ہے لگ بھگ 34% سندھ کا, ایسے ہی ہے. جو کوٹا سندھ کو دیا جاتا ہے اس کوٹے کا فقط 1% شہر کراچی کے لیے ہے. تو یہ پروپورشن مجھے کوئی سمجھا دے, سی ایم صاحب سمجھاتے تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی بات مجھے. پیج نمبر 55 اسی مینیفیسٹو کا, کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ وتھ نیبرز. اچھا یہ یقیناً خارجہ پالیسی کی بات ہو رہی ہوگی اس مینیفیسٹو میں. یہ نان انکلوسیو پالیسی سندھ حکومت کی. ایک آپ جاتے ہیں نا باہر تو یقینی طور پہ ہم اچھے اپنے برادر اس ممالک سے یا پڑوسی ممالک سے ہم جو ہے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی جو جماعت جا کے یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں, وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ میں جب سندھ پہ حکومت پہ نظر دوڑائیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو اپوزیشن بیٹھی ہے وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے, تو یہ کیا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جو ہے وہ نیبرز کے ساتھ کریں گے. اور پھر بات بڑی نہیں, بس ختم. نہیں سی ایم صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2-3 گھنٹے جو ہے نہیں کیجیے گا, کم کر دیجیے گا. تو خیر میں نے تو ویسے ہی میں نے کم کرنی تھی اس پہ پڑے ہوئے ہیں, میری فائل یہیں پہ. آپ کو آج پورا دن چاہیے اسپیچ کے لیے؟ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ مجھے صرف لنگر آن نہیں کرنا ہے. اسپیکر صاحب میں نے اپنی اسپیچ کے اسٹارٹ سے, مجھے پتا ہے اسپیکر صاحب آپ رات تک کبھی میں کہوں گا آپ مجھے الاؤ کر دیں گے, آپ اتنے دریا دل ہیں. میں نے کل ہی تو اس کی آپ کو کریڈٹ دیا تھا اسپیکر صاحب, اور ہم سب مطلب یہ تو پورا ہاؤس آپ کے اس معاملے میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہے. صرف آپ چلیں یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ آپ کی جو اسپیکرشپ ہے نا وہ شاید اس سلوگن کے ساتھ والی ہے کہ چنو نئی سوچ کو. باقی کچھ نہیں ہے, باقی سب کچھ وہی ہے اسپیکر صاحب. خود ہی نے چھیڑا تھا ان لوگوں نے تو. اینیویز سپلیمنٹری بجٹ چھوڑ. اسپیکر صاحب میرے یہ چلے میں اس کو بھی پہلے کہہ دیتا ہوں, یہ جو فائنانس بل آیا ہے اس پہ یقینی طور پہ وہ کنسیڈریشن 28 کل ہونی ہے. ہاں میں بس کوئکلی بول کے میں اینڈ کروں گا, پھر وہ یقینی آپ سرکار ہیں, آپ کی جو مرضی, آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. میرا صرف پوائنٹ اتنا سا ہے, بڑا ون لائنر میں یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ اس سندھ میں آلریڈی ٹیکسڈ ہیں, جو ٹیکس پے کر رہے ہیں,
یہ کون سی عقل مندی ہوگی کہ جو ٹیکس دے رہا ہے آپ کے ٹیکس نیٹ میں شامل ہے اسی کا گلا اور مروڑ لی ہے یہ سندھ حکومت کہ تم 13% دیتے تھے اب تم اگلے سال سے 15% دو گے. اپنے ٹیکس نیٹ کو براڈ نہیں کرنا, اپنے ٹیکس نیٹ کو براڈ نہیں کرنا بھائی. جو سروسز, اور پھر میں تو حکومتی, میں وہی بس کیا بولوں, یہاں بول رہے ہیں جی ٹیکس فری بجٹ ہے, یہ تو یہ فائنانس بل کس لیے لایا گیا ہے؟ ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے, بولے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لکھ کے یہی دیا ہوگا. اصل میں ہوا یہ ہوگا ان ممبران کے ساتھ کہ انہوں نے پچھلی اسمبلی کی تقریر دیکھی ہوگی اور اس میں یہی کہا ہوگا کہ جی یہ جو ٹیکس فری بجٹ تھا, تو ان کو کیا پتا کہ سندھ فائنانس بل کیا ہوتا ہے. انہوں نے اس دفعہ بھی اسی کو کاپی کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ ٹیکس فری بجٹ دیا ہے. اب بھائی جگہ بچی کہاں ہے ادھر ٹیکس لگانے کے لیے؟ آپ بولیں کہ سارے ٹیکس ہم نے لگا دیے, اب کچھ بچی نہیں ہے جگہ, اس لیے ٹیکس فری اور اس میں تو آپ لوگوں نے ویسے ہی بڑھا دی ہیں چیزیں. اب آپ یہ کہتے رہیے کہ پنجاب اتنا لے رہا ہے, کے پی اتنا لے رہا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے بھائی. میرے صوبے میں جو تھا اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے. آپ کو اپنے ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ آپ کرنے میں ناکام رہے ہیں. جو لوگ آلریڈی ٹیکس ہیں انہی کا گلا دوبارہ گھوٹا جا رہا ہے, اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. آپ انفراسٹرکچر سیس کی اماؤنٹ 1.2 سے اٹھا کے 1.85 پہ لے گئے, اور اس پہ ٹینٹیٹیو کوئی میرے خیال سے 70-75 بلین 2022 میں انہوں نے لیا تھا. یہ بڑھ جائے گا 100-150 بلین آ جائے گا, بالکل ٹھیک ہے, اس میں بڑھے گا آبویسلی. جب آپ ٹیکس کا اماؤنٹ بڑھائیں گے, پرسنٹیج بڑھائیں گے, تو وہ آپ کو کلیکشن بھی زیادہ ہوگی. مگر پوائنٹ اتنا سا ہے اسپیکر صاحب, یہ ساری چیزیں اگر ٹیکس دیے جا رہے ہوتے اور لگ رہے ہوتے بھائی, یہ تو ہم تو یہ جو میں تو پورے صوبے کی بات کروں گا, ہم تو ٹیکس پے کرنے والے لوگ ہیں اسپیکر صاحب, ہم تو ٹیکس پے کرنے والے لوگ ہیں, ہم چوری کرنے والے لوگ تھوڑی ہیں. اگر سہولیات آ رہی ہوتی, لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف مل رہی ہوتی, تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ایسی صورتحال میں کہ جس میں معاشی بدحالی ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں ہے, لوگوں کے گھروں پہ بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس سارے سینیریو میں آپ تو مرے پہ 100 درے کر رہے ہیں اسپیکر صاحب. یہ فائنانس بل لا کے پروفیشنل ٹیکس پہ پرسنٹیج بڑھا دی, 300% بڑھا دیا, پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسپیکر صاحب, بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کچھ گزارشات ہیں میری منسٹر ایجوکیشن, جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے, میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا, اس کو جو ہے ان کے اپ گریڈیشن نہیں ہوئی ہے, جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا, آپ کے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے. میری گزارش ہوگی منسٹر ایجوکیشن سے کہ ان کا جو جائز مطالبات ہیں اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے اور سی ایم صاحب سے جو ہے ان کو پاس کروائیں, تاکہ ان کے جو کیڈر ہے, جو اسکول ایجوکیشن والوں کا جو تھا وہی پھر کالج ایجوکیشن والوں کا بھی ہو جائے گا, تو زیادہ اچھا ہوگا. اتنی زیادہ فائنینشیل امپلیکیشنز ہے نہیں, تو میں سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ کر لیا جائے. اسی طرح سبجیکٹ اسپیشلسٹ انٹرنز آپ لوگوں نے رکھے تھے, تو ان کے بھی جو جائز مطالبات ہیں اس کو کنسیڈر کریں, اور انہوں نے آپ کے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دیا ہے, اور انہوں نے تعلیم دینے میں بچوں کو اپنا کردار ادا کیا ہے. اسی طرح ریٹائر ملازمین کی ایم سی ایک بڑا مسئلہ ہے, میں منسٹر لوکل گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا, اور اسی طرح سی ایم صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ مسئلے جو ہیں, جو بڑے پینڈنگ مسئلے ہیں, عرصے سے چل رہے ہیں. میں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل کہ کس کی کیا ذمہ داری, کس کا کیا قصور, آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, خدا را اس مسئلے کو پریورٹی کے ساتھ حل کیجئے. اسپیکر صاحب, اپنے کنکلوژن میں میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ بلیم گیم کی سیاست سے بالا ہو کر کسی انڈیویجول کو یا کسی جماعت کو ٹارگٹ کیے بغیر سندھ کا مقدمہ, کراچی تک کشمور رہنے والے 6 کروڑ سے زائد نفوس پر اس صوبے سندھ میں رہنے والے لوگوں کا مقدمہ اس ایوان میں, اسپیکر صاحب, اس ایوان کے توسط سے حکمرانوں کے گوش گزار کر سکوں. کوشش کی میں نے کہ تمام ہی مسائل جن سے اس صوبے کی عوام نبرد ہے ان کو نہ صرف بتلا سکوں, بلکہ جو جائز حل موجود تھا ہمارے ذہنوں میں تھا اس کا بھی آپ کے ساتھ تذکرہ کر سکوں, تاکہ ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے چل سکیں. میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہاں پہ جو حکومت پہ
حکومت اور جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک گیپ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. پہلے ایک زمانے میں بجٹ ہوتے تھے تو لوگ سارے پروگرام کاروبار زندگی بند کر کے بجٹ دیکھ رہے ہوتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا اسپیکر صاحب, میں بچپن کی بات بتا رہا ہوں. آج بجٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا, نو ون کیئرز. ہم نے شاید کہیں حکمران طبقے نے شاید کہیں لوگوں کو اس پورے سسٹم سے ان کی اپنی جو ترجیحاتی اس سے کہیں سائڈ پہ کر دیا ہے, مارجنلائز کر دیا ہے. ہمیں ان کو وہ اعتماد دلانا ہوگا, یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور اس کا امپیکٹ یقینی طور پہ الیکشن ہوتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹرن آؤٹ کی صورت میں کہ کتنا فیصد رہ گیا ہے اس جمہوری نظام پہ. اس کی پاسداری کرنا, اس کی رکھوالی کرنا ہم سب جمہوری قوتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر وہی شرارتیں ہوں گی جو کہ پاکستان کی تاریخ ہے, اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر. میری آپ لوگوں سے میری گزارش, میں نے کوشش یہ کی کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کروں انسٹیڈ آف بیشنگ دا گورنمنٹ. میں نے کل بہت ڈیٹیل میں, اور میں تو پوری اپنی, اگر میں بجٹ کو میں خود اپنے بجٹ کی سمری کروں تو میں نے اپنے تئیں تو کوئی بات ہی نہیں کی. میں نے اسٹارٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات سے کیا, میں نے سندھ کی ADP اسکیمز بتائی, میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سینگ کو کوٹ کیا, اور اس کے بعد میں آ گیا پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو پہ. یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے. جہاں جو اچھے اقدامات ہوئے ہیں, کل چونکہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پہ میں ڈیٹیل میں زیادہ بات کر نہیں سکا تھا, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں جو اچھے اقدامات ہوئے نا, ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. 3 جون 2023 میں ایک کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں شرجیل انعام میمن صاحب نے کیبنٹ کو بتایا تھا کہ اگر میں صرف اس شہر کی بات کر لوں تو ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ لگ بھگ 15,000 بسیں جو ہیں وہ ضرورت ہیں اس شہر کراچی کی. آپ خود گن لیجئے کہ کتنی بسیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کو کتنے سالوں درکار ہوں گے اس 15,000 کو پورا کرنے کے لیے. جو اچھا کام کریں گے اپریشیٹ کریں گے, آپ اپنی ترجیحات میں ڈالیں تاکہ ان پنک بس, یلو بس, گرین بس, الیکٹرک بس, یہ بس, وہ بس, بہت اچھے اقدامات ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, بس ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے, اور وہ ہے جو یہ لیگل افغانی اس شہر اور پورے صوبے میں جو بس گئے ہیں نا, اس کو سیریسنس کے ساتھ دیکھنا ہوگا اسپیکر صاحب, ورنہ یہ ہماری جانوں کو آئیں گے. میں بالکل میں فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم تو بھگت رہے ہیں, یہ شہر والے تو بھگت رہے ہیں, عرصے سے بھگت رہے ہیں, اب یہ پورا صوبہ بھگت رہا ہے, اس لیے اب پریشانی لگ رہی ہے. یہ ہے حقیقت. بہت عرصے سے یہ والا پرابلم یہاں پہ تھا, بولتے رہتے تھے تو وہ اس کو پتہ نہیں کون کون سے رنگ دے دیے جاتے تھے. آج سب بھگت رہے ہیں تو احساس ہو رہا ہے, احساس ہوا, دیر سے ہوا, درست ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مونسون کی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ زیادہ ہوں گی. برساتی نالوں کی صفائی سے لے کر جتنے بھی شہری علاقے ہوں اور چاہے وہ جو دیہی علاقے ہوں, اس کے لیے میں اس اسپیچ کے توسط سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اقدامات کرے حکومت. بہت سارے, اگر میں صرف شہر کی بات کر لوں تو بہت سارے برساتی نالے ہیں جو وہ صاف نہیں ہو سکے. ہم بھی بڑے لیٹ چل رہے ہوتے ہیں, تو بارش ہوگی تو پھر آ جاتے ہیں, پھر صفائی کرتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں کچرا ایسے ہی ڈال دیتے ہیں, پھر پڑا رہتا ہے 20 دن 25 دن سڑتا رہتا ہے. پھر وہ اڑ جاتا ہے, پھر سالڈ ویسٹ والے آتے ہیں, وہ صفائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس روش کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو آپ ہی کو کریڈٹ ملے گا. حکومت آپ کی ہے جناب, حکومت آپ کی ہے. آخر میں چاہوں گا کہ جتنی میں نے باتیں کہی ہیں وہ ان باتوں کو سیریسنس کے ساتھ لیا جائے. میں نے گورننس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے چاہا ہے کہ یہ شہری اور صحیح دیہی سندھ کی جو خلیج ہے اس خلیج کو کم کرنے میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر اپنا کردار ادا کر سکوں. میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ حکومت کی جانب سے بھی اس
اس کار خیر میں اپنا کنٹریبیوشن کیا جائے گا. میری یہ خوش نصیبی ہے اسپیکر صاحب, ایک اور بات, یہاں بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں اور آئی مسٹ سے میں نام لوں گا یقینی طور پہ نثار کھوڑو صاحب کا, آغا سراج درانی صاحب کا. یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے سامنے جو ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر, اور قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سی ایم صاحب لک سینگ, ویسے یہ بھی بڑے سینئر ہیں 2002 سے, اور بہت سارے ممبران ہیں سارے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں جو ہوں ان کے سامنے جو ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اسپیچ کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میری خواہش کیا ہے, میری جماعت کی خواہش کیا ہے کہ ریکنسیلیشن کی سیاست جو ہے وہ اس سندھ صوبے کے مسائل کا الٹیمیٹ سولوشن ہے. انکلوزیوٹی لائیں, مسائل مشترکہ ہوں, ہمارے مسائل میں ہم مشترکہ بات کریں. آئیے میں لاڑکانہ کے مسئلوں کی بات کروں, آپ شہر کراچی کے مسئلوں کی بات کریں, ہم تیار ہیں اس امید کے ساتھ کہ سینس پریویل کرے گا, اس امید کے ساتھ کہ ہم مل کر اس صوبے کے لیے اور اس صوبے کے جو مشترکہ مسائل ہیں نا اس کے لیے ہمیشہ یک زبان یک آواز رہے ہیں. یہ روایت رہی ہے, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو. بھائی گیس کے مسئلے پہ زیادتی کرتا ہے وفاق, یہ ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں, کالا باغ ڈیم ہے, بھائی آپ کی بھی ریزرویشن ہے, ہماری بھی ریزرویشن ہے. یہ میں 2-3 دنوں سے سن رہا تھا, پتہ نہیں کون سی بات کو کہاں سے جوڑ دیا لا کے. ایک چیز طے ہو چکی ہے اور اس پہ یہ جو چیزیں وہ پرووک کر رہے ہوتے ہیں نا, ان پہ پیپلز پارٹی کو بھی اور حکمرانوں کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس تمام طریقے کی شرارتوں کو جو ہے وہ ہم بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں. سندھ کے مسائل مشترکہ ہیں, ہمارے مسائل مشترکہ ہیں. ہم مل کر کوشش اور کاوش کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر سندھ بنا سکیں گے. بہتر سندھ بنے گا, بہتر کراچی بنے گا, بہتر سندھ بنے گا تو بہتر پاکستان بنے گا انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ میں پر امید ہو کہ اپنی نشست لوں گا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ انکلوزیوٹی کی سیاست کو فروغ دے گی, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں. میں چاہوں گا کہ نیکسٹ اسپیچ میں جب کر رہا ہوں اگلے سال بجٹ میں تو صرف تنقید نہ ہو, جو اچھے کام ہوں گے اس کی فائل پہلے بناؤں اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت کام رہ جائیں کہ جس میں لوپ ہولز موجود ہوں اس کی نشاندہی بعد میں کروں. تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ سندھ حکومت جو ہے اگلے سال مجھے ان کے حق میں ان کے پرو ہو کر تعریف کر کے جو ہے میری تقریر کرنے میں میری مدد فراہم کرے گی. اسپیکر صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ, سی ایم صاحب کا شکریہ, ان کی پوری کیبنٹ کا شکریہ, اور جتنے سینئر ہمارے جو منسٹرز اور ممبران بیٹھے ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے میری اسپیچ کل بھی 2 گھنٹہ, میں نے آج اسی لیے اس اسپیچ کی شدت کو بھی کم رکھا اور وقت کو بھی کم رکھا کیونکہ آلریڈی میں کل سارے کام کر چکا تھا. اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہم تمام جیسے میں نے نام لیے ان کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری اسپیچ بہت تامل مزاجی کے ساتھ سنی, اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے بھی جو ہے اپنا لائے عمل سی ایم صاحب یقیناً بتائیں گے. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ, اس پورے ایوان کا شکریہ, اسمبلی کا شکریہ.